اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ویورز، میں امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو بخیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میرے تمام بہن بھائی، اور آج میں آپ کو، پہلے تو میں نے جگر کا بتایا تھا، پھر جگر کے فنکشن کا بتایا تھا۔ آج میں آپ کو ہیپیٹائٹس، جس کو یرغان جانڈس یرغان بھی کہتے ہیں، ہیپیٹائٹس ہے کیا، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامت کیا ہیں، اور اس کی حفاظتی تدابیر کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہیپیٹائٹس اے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ایک ایکیوٹ وائرل انفیکشن ہے۔ جگر کی ایسی سوزش جو کہ وائرس اے کی وجہ سے ہو، اسے ہم ہیپیٹائٹس اے کہتے ہیں۔ جگر کی سوزش میں سارے جگر کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر خلیات تباہ ہو جاتے ہیں، اور نقصان زدہ خلیات سائز میں بڑھ بھی جاتے ہیں اور دیکھنے میں دانے دار نظر آتے ہیں، جبکہ مردہ خلیات سکڑ جاتے ہیں۔ جگر کی سوزش کی وجہ سے سفرا کی باریک نالیاں بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سفرا کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات جگر میں پھیٹی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کاز، انسیڈنسی اینڈ رسک۔ جب کوئی شخص ان انفیکشن سے متاثر ہوتا ہے تو متاثرہ شخص کے پخانے میں تبدیلی اور انفیکشن ہو جانے سے 2 یا 3 دن کے بعد اندر نمایاں تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جبکہ ابھی دوسری علامات ظاہر نہیں ہوتی، اور اس وائرس سے خون اور دوسرے اخراجات متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے وائرس فضلہ اور تھوک میں خارج ہوتے ہیں۔ یہ تکالیف متعدی نوعیت کی ہوتی ہے اور خوراک اور پانی کے ذریعے متاثرہ شخص سے کسی دوسرے شخص کو بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ ہیپیٹائٹس وائرس اے کسی شخص کو متاثر کرنے کے بعد جب ریزالوڈ ہوتا ہے تو انسانی جسم میں نہیں رہتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ دیر از نو کیریئر اسٹیٹ، اور اس سے متاثرہ شخص بغیر شدید بیمار ہوئے یہ انفیکشن دوسروں تک پھیلانے کا باعث بنتا ہے، کا سبب بنتا ہے۔ اس کی علامات تقریباً فلو سے ملتی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جلد اور آنکھوں میں پلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جگر خون سے بائیلیروبین درست طریقے سے فلٹر نہیں کر پا رہا۔ اس کی علامتیں کیا ہیں، یہ کیسے پہچانا جائے گا کہ اس کو ہیپیٹائٹس ہے، اس کے سمپٹم کیا ہیں؟ سب سے پہلے آ جاتا ہے جانڈس، جس کو یرغان کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھکاوٹ کا احساس۔ تیسری، بھوک کا ختم ہو جانا۔ چوتھا، متلی اور الٹی، ہلکا ہلکا بخار کا رہنا، لو گریڈ فیور۔ چھٹا، پیلے مٹی کے رنگ کا پخانہ آئے، گہرے پیلے رنگ کا پیشاب آئے، ڈارک یورین، جسم کا خارش ہو۔ یہ اس کی علامتیں ہیں، سمپٹم ہیں۔
لیبارٹری ٹیسٹ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ لیبارٹری ٹیسٹ مندرجہ ذیل کروانے چاہیے. ہیپیٹائٹس اے 1 GM اینٹی باڈیز. ہیپیٹائٹس اے 1 GG، پہلے GM ہے پھر GG ہے. ہیپیٹائٹس اے 1 GM ہر اینٹی باڈیز انفیکشن کے دوران پیدا ہوتی ہے اور تقریباً خون میں 1 سال تک رہتی ہے. خون میں ان کی موجودگی انفیکشن کو ظاہر کرتی ہے. ان اینٹی باڈیز کے ختم ہو جانے کے بعد متاثرہ مریض میں اینٹی باڈیز 1 GG پیدا ہو جاتی ہیں، جس کے لیے ہم مریض کے خون میں ہیپیٹائٹس اے 1 GG اینٹی باڈیز چیک کرواتے ہیں. 1 GM اینٹی باڈیز کے ختم ہو جانے کے بعد اینٹی باڈیز ہمیشہ خون میں موجود رہتی ہے، لہذا مریض میں ان کی موجودگی سے پہلے انفیکشن کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس میں جگر کے افعال بھی متاثر ہو جاتے ہیں، لہذا مریض کے جگر کا افعال کا بھی معائنہ کروانا چاہیے، جس کے لیے ہم مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں. ان ٹیسٹوں کے لیولز نارمل زیادہ پائے جاتے ہیں. سب سے پہلا ٹیسٹ ہے SGPT، نمبر 2 SGOT، نمبر 3 LDH، اس کے علاوہ متاثرہ مریض کے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ USG ایبڈامنل کروانا چاہیے، جس سے مریض کے جگر کی حالت کا اندازہ ہو جاتا ہے. اب حفاظتی اقدام کیسے کریں؟ پریونشن. سب سے پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ وائرس متاثرہ شخص کے خون اور جسم سے خارج ہونے والی رطوبت میں موجود ہوتا ہے، لہذا ہم اس وائرس کی منتقلی ٹرانسمیشن کے رسک کو درجہ ذیل ہدایت پر عمل کر کے کم از کم کر سکتے ہیں. پیشاب. نمبر 1، پیشاب اور پخانے کے بعد مریض کے ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھونے چاہیے. اگر مریض کا خون یا دیگر اخراجات کسی دوسرے شخص کو لگ جائے تو اسے بھی ہاتھ متاثرہ مقام کو اچھی طرح صابن سے صاف کر لینا چاہیے. نمبر 2، مریض کے کپڑوں اور برتنوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. نمبر 3، اگر مریض سے ہاتھ ملایا جائے تو اپنے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھونا چاہیے. دھوئے بغیر کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. یہ اس کے ہے حفاظتی اقدامات. آگے آ گیا پروجینز اینڈ کمپلیکیشنز. ہیپیٹائٹس اے کے اکثر مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتے ہیں. ان کا تقریباً 2 ماہ ہوتا ہے. ان کا دورانیہ پیریڈ کا دورانیہ 2 ماہ کا ہوتا ہے. اس دوران مریض کا جگر ٹھیک کام کرنے لگ جاتا ہے، صحت حاصل ہو جاتی ہے. کبھی کبھار اس انفیکشن کا مریض کرونک صورت اختیار کرتا ہے اور مریض کے اندر کوئی خاص پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی. اور آگے جا کے میں ان کا علاج بتاؤں گی اور ان کے میڈیسن بتاؤں گی. آج ہمارا ٹاپک جو تھا ہیپیٹائٹس اے. امید ہے کہ آپ کو اس کا پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ یہ کیسے وائرس ہوتا ہے ہیپیٹائٹس اے کا، اور اس سے کیسے یہ
اس کی علامتیں کے سمٹم کیا ہیں اور اس کے حفاظتی اقدام کیا ہیں اور اس کا سے بچنا کیسے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے۔ میرا آج کا اتنا ہی تھا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور اچھی ایسی نالج حاصل کرنے کے کریں گے سبسکرائب تو ایسی اچھی باتیں آپ کو سننے میں آئیں گی۔ میں بہت سادہ لفظوں میں، بہت ہی آسان لفظوں میں، ایزی وے سے آپ کو ہر بیماری کا بتاتی ہوں، اور جس کو سن کے آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ بھی جاتے ہوں گے کہ اس سے بیماریوں سے بچنا کیسے ہے، ہمارے یہاں حفاظتی انتظام کیسے کرنے ہیں اور یہ بیماری ہوتی کیا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا نوٹیفیکیشن ملتا رہے نیا آنے والی آڈیو کا، اور آپ کا بھلا ہوتا رہے، اور آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ ڈاکٹر رخسانہ تبسم۔ اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے۔